بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد سجاد اس ٹائم فضل پارک قبرستان میں موجود ہوں۔ اپنی نانی امی جان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میلاد مصطفیٰ ہے، 12 ربیع الاول ہے، عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اپنی نانی امی جان کی قبر مبارکہ پہ آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں، اور ایک خواب آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، سماعت بھی کیجیے انشاءاللہ۔ آپ سنیں گے تو لطف بھی آئے گا اور عقیدے میں پختگی بھی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ میرے بھائی ہیں ملک معید رضوی صاحب، اور بھی یہ میری نانی جان کی۔ اللہ سے درخواست ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ یا باری تعالیٰ تجھے میلاد والے نبی کا واسطہ، آج کے دن کا اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ اس قبرستان میں موجود تمام مسلمانوں کو معاف فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور خصوص بالخصوص میری نانی امی جان کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ آپ سے خواب شیئر کرتا ہوں۔ میں نانی امی کے وصال کے کچھ دن کے بعد میں نے خواب دیکھا، اور یہ خواب شیئر کرنے کا مقصد ہمارے عقیدوں کی پختگی ہے۔ آج میلاد کا مہینہ ہے، اسی حوالے سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں گھر سے اپنے نانی امی کے گھر کی طرف آتا ہوں تو میرے شولڈر میں ایک بیگ بھی ہینگ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ نانی امی اپنے گھر کے باہر صفائی کر رہی ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ نانی امی کا تو وصال ہو گیا ہے، اور یہ یہاں پہ گھر میں یہ کیسے، مطلب ٹوٹلی فیلنگز ایسے جیسے یہ حیات ہیں اور ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو میں ان سے جا کے میں تو قریب جاتا ہوں، تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے کہ کون ہے، یہ روح ہے یا میں واقعہ ہی حقیقت دیکھ رہا ہوں کہ نانی امی ابھی زندہ ہیں۔ پھر خیال آتا ہے کہ نہیں، ان کو تو ہم خود دفنا کے آئے تھے۔ اسی کشمکش میں نانی امی میری طرف دیکھ کے مسکراتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا نانی امی جی آپ کا وصال ہو گیا ہے، تو آپ یہاں پہ ہیں، آپ کو تو دفن کر رہے تھے قبرستان میں۔ تو میں قریب جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو ہاتھ لگا کے دیکھوں کہ یہ واقعہ ہی روح ہے یا جسم ہے۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میں زندہ ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ میں قریب ہوا، ڈرتے ڈرتے ہلکا سا ہاتھ لگایا، ٹچ کیا۔ مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کیوں پریشان ہو؟ آؤ بیٹا۔ مجھے پیار بھی دیا، اور مجھے کہتی ہیں آپ نے نانی امی نے فرمایا کہ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ اوپر جائیں تو آرام کریں، جا کے گھر جائیں، یعنی کہ اوپر اندر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گھر ہے۔ تو کہتے آپ اوپر چلے جائیں۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو قبر میں آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ مجھے اپنے قبر کے حالات بیان کریں۔ تو مسکرا کے کہتی ہیں کہ یہ باتیں پوچھنے والی نہیں ہے بیٹا، آپ جائیں آرام کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر ضد کرتے ہو تو پھر میں بتا دیتی ہوں، سنو، قبر میں میرے ساتھ جو سلوک ہے وہ یہ ہے کہ میں جب ابھی یہاں پہ ہوں، میں نے سوچا گھر کی صفائی کروں، میں واپس جاؤں گی، تو میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں کہ میں جاؤں گی، میں بیٹھوں گی، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے، آپ آرام فرماتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، اپنے دوپٹے کا پلو مجھے دکھا کے کہتی ہیں کہ اس پلو سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو مس کرتی ہوں، اور میری قبر میں اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوتی ہے، اور میری ڈیوٹی یہ ہے، یہ میری نانی امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا میری ڈیوٹی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو اپنے دوپٹے سے مس کرنا، ان کپڑے کو پھیرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اپنے دوپٹے کو رکھنا۔ کہتی میں یہ خدمت کرتی ہوں، اور جب سے آپ مجھے چھوڑ کے گئے ہیں یہاں پہ، تب سے لے کے آج تک میری یہی ڈیوٹی ہے۔ ابھی بھی میں واپس جاؤں گی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے،
تمام اور بھی لوگ یہاں پہ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ باتیں سناتے ہیں اور ہم سنتے ہیں اور اپنے دوپٹے سے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کو میں دباتی ہوں، میں مس کرتی ہوں۔ قربان جاؤں ایسی نیک ہستی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مقدر، اللہ تعالیٰ اس طرح کے نصیب ہر ایک کے مسلمان کے لیے رکھ دے اور لکھ دے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت بھی فرما، ان کے درجات بھی بلند فرما، اور یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہی سعادت نصیب فرما جو مقام ان کو ملا، یا اللہ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو یہ بات، یہ خواب شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام زندہ ہیں، قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں، ملتے ہیں، اور نیک لوگ، نیک روحیں قبر میں بھی اور آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی کچہری میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ سعادت میری نانی جان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔